اس کے علاوہ ساری افطار میں کم کھانے کی عادت ڈالیں. روزے کا مطلب زیادہ ٹھونس کے کھانا نہیں ہے. روزے کا مقصود کیا ہے؟ نفس کو مغلوب کرنا. لعلکم تتقون، اس کے لیے نفس کو بھوک اور پیاس محسوس ہونی چاہیے. تو آپ بس لمیٹڈ، جیسے اب مثال کے طور پہ آپ عموماً رمضان میں سحری میں 2 پراٹھے کھاتے رہے ہیں، اس دفعہ 1 کر دیں، نصف کر دیں. لیکن بات وہی ہے کہ ہارڈ ورکنگ نہ ہو. آپ اگر سخت محنت ہے تو پھر آپ کو اجازت ہوگی آپ کر لیں ہارڈ ورک. اسی طریقے سے افطار میں یہ نہیں کہ آزاد چھوڑ دیں اپنے آپ کو، جو مرضی کھائیں پی، نہیں، بڑا لمٹ کے ساتھ. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب ہمیں پکوڑا منع کر کے چلے گئے، سموسے آزمائش میں ڈال دیا. چلے میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں. خیر میں کون منع کرنے والا، کون اجازت دینے والا، لیکن میں سمجھا رہا ہوں. اگر بالفرض نفس قابو میں نہ آئے نا، زیادہ کا مطالبہ کرے، تو اس سے ایک فیس لیجئے. فیس کیا مطلب؟ آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نفس کہتا ہے یار پکوڑا کھلا دے، تو آپ جواب میں کہ کیا دے گا؟ ابھی آپ کا ذہن سے اس کی بات چل رہی ہے، کوئی نہیں جان رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے نفس کے ساتھ مجاہدہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. اس میں ریا کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ آنکھیں بند کر کے اگر بیٹھے ہیں بالفرض یوں، اور نفس سے آپ کی گفتگو چل رہی ہے، لوگوں کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب اس سے کہیں کہ چل پکوڑا کھلاؤں گا، فی پکوڑا کیا دے گا؟ نفس پوچھے گا کیا دوں بتاؤ، 100 دفعہ درود شریف. تو یہ فوراً کہے گا ٹھیک ہے پکوڑا کھا، فیس دے دوں گا. نہ، یہ اتنا ظالم شریک ہے، شراکت دار ہے. پکوڑا کھلوا دے گا، بعد میں کہے گا ابھی نہیں، کل پڑیں گے ایک ساتھ. نہیں، پہلے فیس دے پھر کھلاتا ہوں. تو افطار میں جیسے بیٹھ جاتے ہیں 15-20 منٹ پہلے ہی، تو بس 100 دفعہ درود شریف پڑا، 1 پکوڑا ہو گیا. تو یار سموسہ بھی کھلا دے، ٹھیک ہے کھا لے. اس کو کیا دے گا؟ یہ. یا شربت بھی پینا ہے، ٹھنڈا جام شیری، روح افزا، اس کے کیا دے گا؟ کیونکہ شربت زیادہ مزیدار ہوتا ہے، ایک دم سکون، ٹھنڈک. ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا شربت، اس کی فیس کیا دے گا؟ ٹھنڈک کی فیس علیحدہ ہے، شربت کی فیس علیحدہ ہے. ورنہ گرم پانی پیو، اس کی فیس لے لیں. تو اب جب آپ یہ فیسز مقرر کر کے کھائیں گے پیئیں گے، یاد رکھیں کہ بغیر فیس مقرر کیے جتنا نفس کی خواہش کے تابع کر کھائیں گے وہ دل میں اندھیرا پیدا کرے گا، اور فیس لے کے جتنا کھائیں گے وہ دل میں نور پیدا کرے گا. آزما کر دیکھ لیں، اور اس کا پریکٹیکل ابھی سے شروع کر دیں، آج سے ہی شروع کر دیں. آج آپ گھر جائیں، اب دل چاہ رہا ہے، زوجوں کو آواز دی، ارے نیک بخت چائے تو پلاؤ. لیکن پھر سوچیں نہیں ٹھہر جا. پھر نفس سے بولے چائے پیے گا؟ ہاں پیوں گا. کیا فیس دے گا بتا؟ ابھی بولے گا یار کس چکر میں پھنسا دیا تو نے فیس. یہ مولوی لوگوں کی اپنی باتیں چھوڑ، اس کو چھوڑ دے. یہ مولویوں کی اپنی باتیں نہ، مولویوں کی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی باتیں. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اولیاء عظام کا طریقہ ہے. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پینے کی خواہش تھی. فرمایا میں سال بھر تک 2 سال 3 سال دودھ سے روکتا رہا، نفس چلاتا رہا، چیختا رہا، لیکن میں اس کو نہیں پلاتا تھا. چلے اس سے پہلے میں ایک اور واقعہ سناتا ہوں، پھر یہ سناؤں. حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کو انار کھانے کی خواہش ہوئی، نفس نے کہا انار کھلاؤ. فرمایا فیس کیا دے گا؟ کچھ دو. کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ساری رات عبادت. کہا مجھے منظور ہے. تو ساری رات یہ عبادت میں حضرت کے ساتھ معاون رہا. یاد رکھیں کہ نفس کے مغلوب ہونے کی علامت یہی ہے. آپ چاہیں کہ میں مسجد میں آ کے نماز پڑھ لوں، اندر سے کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی انٹرنل ریزسٹنس نہ ہو، باطنی مزاحمت نہ ہو، فوراً آپ مسجد میں آ جائیں، کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوئی، اس کا مطلب نفس مطیع و فرما بردار ہے، کم از کم اس عمل کے سلسلے میں تو ہے. لیکن اگر آپ کہیں نماز پڑھ، اندر سے آواز آئے نہیں یار 10 منٹ بعد پڑھیں گے، یار ابھی ٹھہر جانا، ابھی جسم دکھ رہا ہے، یار تھوڑی دیر، ابھی تو اذان ہوئی ہے یار، بعد میں کر لیں گے نا، یار اب تو ٹائم بہت کلوز رہ گیا، اب پڑھے گا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ نفس کی چالیں ہیں. تو حضرت نے نفس سے فرمایا کہ ہاں بھائی پوری رات عبادت کرے گا؟ کہنے لگا ٹھیک ہے انار کھلا دیجیے گا. پوری رات عبادت کرتے رہے. جب صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ اب انار. فرمایا کہ تجھے اتنے عرصے تک انار سے روکتا رہا، لیکن
تو نے مطالبہ جاری رکھا اور ساری رات آج عبادت کے لیے تیار ہو گیا، تو تو نے یہ عبادت کی ہے انار کے لالچ میں، اب تو پوری زندگی بغیر انار کے لالچ میں عبادت کر کے دکھا تو تجھے انار کھلاؤں۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ کار تھا۔ اور پھر جو اس طرح سے کرتا ہے، اپنے نفس کا مجاہدہ کرتا ہے، تو یہ دیکھیے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ دودھ سے اپنے آپ کو روکا کرتے تھے، تو ایک رات سوئے تو سرکار خواب میں تشریف لے آئے اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک اپنے ساتھ تھوڑی سی صلح کر لو، دودھ پی لو۔ اب جاگے تو سرکار کا آرڈر تھا، دودھ پی لیا۔ لیکن نفس کی یہ مصیبت ہوتی ہے کہ ایک بات مان لو فوراً دوسرا مطالبہ کرے گا، اگلے دن آیا تو کہنے لگا حضور پھر دودھ پلا دے۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ پہلی مرتبہ دودھ پینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے انتظار میں کئی سال نکل گئے، اب پھر انتظار کر، پھر سرکار آ کے آرڈر دیں گے تو تجھے دودھ پلاؤں گا ورنہ خاموش رہ۔ تو یوں نفس کشی بہت ہی بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑا مجاہدہ۔ اور ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ ایک کرسچن نوجوان تھا جس کے بارے میں منقول تھا کہ جو اس کے پاس جاتا تھا وہ اس کے دل کے حال بتا دیا کرتا تھا، تو لوگ جگ در جگ اس کے پاس جانے لگے۔ جیسے ہماری ماشاءاللہ عوام ہے کہ کسی عامل کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جی وہ عامل صاحب جو ہیں وہ کایا پلٹ دیتے ہیں، بابا گمراہ شاہ کوئی بھی ہو، وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے جی آپ کی قسمت بدل جائے گی، ہمارے پاس آ جائیں۔ اس سے کیوں نہیں کہتے تو اپنی قسمت خود تو بدل نہیں پا رہا، ہم سے بھیکے مانگ رہا ہے یہاں پر آ کے، اپنی قسمت بدل جا کر، لیکن نہیں، چلے جاتے۔ اب لوگ جگ در جگ مسلمان اس کے پاس جانے لگے، بہت سے کرسچن مذہب اختیار کرنا شروع کر دیا متاثر ہو کر۔ تو ایک عالم دین سے جب انہوں نے سنا تو غیرت ایمانی کا تقاضا ان کو محسوس، انہوں نے آستین میں چھری رکھی اور کہا آج اس کا اڑائی دیتا ہوں، نہ یہ رہے گا اور نہ یہ بد مذہبیت پھیلے گی۔ اب جب دروازے پہ پہنچے، دروازہ بجایا تو اندر سے نوجوان کی آواز آئی کہ اے مسلمانوں کے عالم، اپنی آستین سے چھری باہر نکالیے اور اندر تشریف لے آئیے۔ اب یہ بھی گھوم گیا دماغ ان کا، تو ایک دم یار اتنا پہنچا ہوا آدمی کیسے ہے، بھی غیر مسلم، غیر اندر چلے گئے۔ اس نے ادب سے بٹھایا تو پھر آپ نے کوشچن کیا، یہ بتاؤ تم یہ سب کچھ کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا اگر آپ عالم دین نہ ہوتے شاید میں آپ کو نہ بتاتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے بچپن سے لے کے آج تک ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، میں اس کی کوئی بات نہیں مانتا ہوں، یہ جو کہتا ہے میں اس کو الٹ ہی کرتا ہوں۔ اب وہ بڑے حاضر دماغ عالم دین تھے، کہا کہ اچھا اور آئندہ کے لیے کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ فرمایا پھر میں تجھے مسلمان ہو جانے کی آفر کرتا ہوں، مسلمان ہو جا، اب اپنے نفس سے پوچھ وہ کیا کہتا ہے۔ تو کہا میرا نفس کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول نہ کر۔ فرمایا مخالفت کر کیونکہ تیری عادت یہی ہے۔ اسی ٹائم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو ہم جیسے ہوتے تو کیا کرتے؟ تو اچھا ویری گڈ یار، بہت اچھا ہے، مجھے صحبت میں رکھ لے، بس میری دکان چل جائے، تیرے پاؤں میں دباؤں گا، ہاتھ میں، میرا بچہ نہیں ہو رہا، بچہ ہو جائے، بس یہ تو کرسچن ہی بھلا، بس پاؤں دبا لے۔ صورتحال یہ ہے ہمارا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفس کو جب کوئی انسان مغلوب کرنے کے لیے محنت کرتا ہے تو پھر یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے، تسلسل سے ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میری بہت ہی زیادہ خواہش ہو رہی ہے اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا، تو پھر فیس والا معاملہ آپ ضرور کیجئے گا، اور یا کو کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو یہ نفس تباہ کر دے گا۔ اس کی چالیں ہمیں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ابھی تو شیطان رمضان میں بند ہوگا، کب یہ نفس نہیں چھوڑتا، شیطان آ جائے گا تو یہ مل کر ہمارے ایمان کی تباہی کا سامان کرے۔